بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے قلعے کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ کہاں واقع ہے، یہ کتنے سال پرانا ہے اور اس سے کس نے تعمیر کیا، اس کی موجودہ حالت کیا ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، کومنٹ بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو چلیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ قلعہ پوری دنیا کا سب سے بڑا قلعہ مانا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام رانی کوٹ قلعہ ہے۔ یہ صوبہ سندھ کے ضلع جام شورو میں واقع ہے۔ اس قلعے کی دیواروں کی لمبائی تقریباً 32 کلومیٹر ہے۔ آج تک پوری دنیا میں کوئی اور بھی اتنا بڑا قلعہ نہیں بنایا گیا جتنا کہ لمبا یہ قلعہ ہے، یہ 32 کلومیٹر ہے۔ تو اب اس کی بات کر لیتے ہیں کچھ لوکیشن کی کہ یہ کہاں پہ واقع ہے۔ یہ قلعہ صوبہ سندھ کے ضلع جام شورو میں واقع ہے، اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے یہ آپ ناظرین کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے کراچی سے اس قلعے کا سفر شروع کرنا ہے تو کراچی سے اس قلعے کا سفر تقریباً یا فاصلہ 260 کلومیٹر بنتا ہے۔ اگر آپ کراچی سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کو پہلے حیدرآباد موٹر وے پر، جس کو M9 بھی کہتے ہیں، اس پہ سفر کرنا ہوگا، اور یہ سفر آپ کا تقریباً 1.5 گھنٹے پر محیط ہوگا۔ M9 موٹر وے پر آپ جام شورو ٹول پلازا پر اتریں گے، اور اترنے کے بعد آپ انڈس ہائی وے پر، جس کو N55 یا N55 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس پر آپ کے سفر کا آغاز ہوگا۔ یہ سفر بھی آپ کا تقریباً 1.5 گھنٹے پر محیط ہوگا۔ N55 پر 1.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آپ اس روڈ پر پہنچ جائیں گے جو آپ کو قلعہ رانی کوٹ تک لے جائے گا۔ یہاں تک ناظرین اگر آپ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں تک سڑک کی حالت بہت اچھی ہے، جبکہ یہاں سے آگے رانی کوٹ قلعہ والا جو روڈ ہے یہ تقریباً کوئی 30 کلومیٹر یہاں سے آگے رانی کوٹ قلعہ ہے۔ تو آپ کو یہ 30 کلومیٹر سفر تھوڑی سی خستہ اور ٹوٹی سڑک پر کرنا پڑے گا۔ اس سڑک کے آغاز پہ ہی آپ کو ایک سائن بورڈ نظر آئے گا جو آپ کو ویلکم کرتا ہے، اور جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ رانی کوٹ قلعے کا فاصلہ 30 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ اس سڑک سے اگر آپ رانی کوٹ قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا جو انٹری گیٹ آتا ہے وہ سن گیٹ کہلاتا ہے۔ سن گیٹ سے آپ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قلعے کی دیواریں چونکہ 32 کلومیٹر لمبی ہیں، تو اس قلعے کو دیوار چین سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی دیوار ہے، تو اس کے بعد اتنی لمبی دیوار کوئی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس قلعے کو دیوار چین سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کو دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تو کراچی سے آپ کو راستہ بتا دیا، دوسرا اگر آپ حیدرآباد سے آتے ہیں تو حیدرآباد سے قلعہ کا فاصلہ 120 کلومیٹر ہے۔ جو ہی آپ قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو قلعے کے اندر مزید 2 قلعے ہیں۔ پہلا قلعہ جس کا نام آپ کو بتاتے ہیں، یہ ایک واحد قلعہ ہے جس کے اندر مزید 2 قلعے ہیں۔ پہلے چھوٹے قلعے کا نام میری فورٹ ہے یا میری قلعہ ہے، جبکہ دوسرے چھوٹے قلعہ کا نام شیر گڑھ ہے۔ جو ہی آپ داخل ہوتے ہیں سن گیٹ سے تو تقریباً 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو پہلا چھوٹا قلعہ ملتا ہے جو نظر آتا ہے۔ اس کے مزید 2 سے 3 کلومیٹر بعد آپ کو دوسرا قلعہ نظر آئے گا چھوٹا، جو اس قلعے کے اندر ہے۔ ناظرین، اس کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ قلعہ کس نے بنایا اور اس کی موجودہ حالت کیا ہے۔ تو اس بارے میں ناظرین ابھی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی گئی، تاریخ دانوں نے تحقیق تو کی ہے، لیکن اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں سامنے آئی۔ تاہم یہ مانا جاتا ہے کہ یہ قلعہ ساسانی، سیتھین، پارتھینز یا بیکٹیرینز کے ادوار میں تعمیر کیا گیا۔
لیکن جو موجودہ تحقیق ہے اس کے مطابق اس بات کے ثبوت ملے ہیں کہ اس قلعے کو سندھ سلطنت کے تالپور کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا، اور نواب ولی محمد لغاری جو کہ تالپور عہد میں وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں اس قلعہ کی تعمیر کی گئی۔ عالمی ماہرین آثار قدیمہ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ قلعہ 17ویں صدی میں پہلی بار تعمیر کیا گیا۔ تاہم سندھی ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ موجودہ قلعے کا کچھ حصہ 1812 میں تالپور دور میں 12 لاکھ روپے کی لاگت سے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، قلعے کے سن گیٹ پر واقع ایک پلر میں موجود کوئلے کے کچھ ٹکڑے حاصل کیے گئے اور ان کو ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ یہ دروازہ جو سن گیٹ کے پلر والی سائڈ ہے، یہ 18ویں صدی کے اوائل میں اور 19ویں صدی کے شروع میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی برطانوی حکومت نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، اس قلعے کے شمال والی طرف ایک قدرتی بلند پہاڑ ہے جو کہ اس قلعے کی شمالی دیوار کہلاتا ہے، جبکہ قلعے کے باقی 3 اطراف میں قلعہ کی بلند و بالا دیواریں ہیں۔ ناظرین، اس قلعے کے 4 دروازے ہیں۔ پہلے دروازے کا نام سن گیٹ ہے جو کہ انٹری پوائنٹ ہے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ دوسرے گیٹ کا نام امری گیٹ ہے۔ تیسرے دروازے کا نام شاہ پیر گیٹ ہے، جبکہ چوتھے دروازے کا نام موہن گیٹ ہے۔ تو یہ 4 دروازے ہیں، لیکن انٹری کے لیے جو دروازہ استعمال ہوتا ہے وہ سن گیٹ کہلاتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی معلومات ہے کہ اس قلعے کے اندر کچھ قبائل بھی رہتے ہیں جو کہ گبول خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بکریاں اور مویشی وغیرہ چرا کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اب ناظرین، تھوڑی سی آپ کو یہاں کے موسم کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ اگر آپ نے یہاں کا وزٹ کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا بہت علم ہو اور آپ کسی بھی پریشانی کا شکار ہونے سے بچیں، آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، چونکہ یہ قلعہ صوبہ سندھ میں واقع ہے اور سندھ کا زیادہ تر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، اس وجہ سے یہاں کا موسم سال کے زیادہ تر حصہ میں خشک اور گرم رہتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت ناظرین تقریباً 45-46 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے جب یہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے۔ شدید گرمی والے مہینے مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، یہ 5-6 مہینے ہیں جو شدید سخت گرم ہیں۔ اس کے علاوہ دسمبر سے فروری تک یہاں کا درجہ حرارت کم از کم یا زیادہ سے زیادہ 30 سینٹی گریڈ رہتا ہے، 30 سینٹی گریڈ سے کم رہتا ہے۔ تو اگر آپ یہاں کا وزٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو دسمبر سے فروری مارچ کا مہینہ آپ کے لیے بہترین آپشن ہے کہ آپ یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ زیادہ گرمی نہیں ہوگی اور آپ آسانی سے اس قلعے کی سیر سے خوشگوار ہو سکیں گے۔ یہاں ارد گرد زیادہ تر سنگلاخ اور بنجر پہاڑ ہیں۔ تو قلعے کی جو سٹرکچر ہے وہ بھی بڑا بہترین بنایا گیا ہے اور یقیناً آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ ناظرین، 2 باتیں اور کہ اگر آپ قلعہ رانی کوٹ کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو کھانے پینے کی اشیاء آپ کو ساتھ لے جانی پڑیں گی، کیونکہ قلعے کے اندر کوئی بھی ایسی دکان یا شاپ نہیں ہے جہاں سے آپ کچھ خرید سکیں۔ تو اگر آپ قلعہ رانی کوٹ جاتے ہیں تو کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کے جائیے گا۔ اور دوسری بات کہ یہاں پہ رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے کوئی ہوٹل بھی ہے تو نہیں ہے یا نہیں، تو ناظرین یہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہوٹل تو نہیں ہے جہاں پہ آپ رات گزار سکیں۔ تاہم حکومت سندھ نے 2018 میں یہاں پہ ایک ریسٹ ہاؤس قائم کیا ہے، وہاں پہ رات ٹھہرنے کا انتظام ہے۔ اگر آپ وہاں پر رات رکنا چاہیں تو یہ جو حکومت سندھ کی جانب سے ریسٹ ہاؤس قائم کیا گیا ہے، یہاں آپ رات گزار سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں
اگر کراچی سے نکلتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹوں میں بآسانی پہنچ جائیں گے، اور 3 سے 4 گھنٹے یہاں گزار کے بآسانی واپس بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ایک دن کے فاصلے پہ آپ یہاں کا ایک دن کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اب رہے گی کہ یہ قلعہ کب تک کھلا رہتا ہے سیاحوں کے لیے، تو یہ قلعہ ناظرین صبح 8 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک گرمیوں میں، جبکہ سردیوں میں صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ اس دوران آپ یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے اور کمنٹ بھی کر دیجیے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔